اکثر میں درگاہوں میں زیارت کے لیے حاضری کے لیے جاتا ہوں اور وہاں کا ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں، اپلوڈ کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے، اس میں سے آپ لوگ کو کیا سبق ملتا ہے، کیا نصیحت ملتا ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہو، اس میں سے کیا چیز لیتے ہیں آپ لوگ اپنی زندگی میں، کیا سیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ؟ آج انشاءاللہ اسی پر بات کروں گا اور کچھ باتیں سمجھاؤں گا آپ لوگ کو۔ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے۔ چلیے دیر نہ کرتے ویڈیو کو شروع کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، میرے دینی بھائی، میری ماں بہنیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ رب تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی۔ اور سیدھی راستے پر صراط مستقیم پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں، میں جب کسی درگاہ میں یا کسی اللہ والوں کی برگاہ میں جاتا ہوں تو وہاں کی ویڈیو بناتا ہوں، اس میں سے آپ لوگ کو یہ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ اللہ والوں کی برگاہ، یہ درگاہ جو مزارات اچھے خوبصورت بنے ہوئے ہوتے، یہ جب تک باحیات رہتے، کوئی کہیں مارکیٹ کے کونے میں بیٹھے ہوئے رہتے، کوئی کہیں پھٹا پرانا لباس میں کہیں روڈ میں گھومتے ہوئے نظر آتے، کوئی کہیں ٹوٹی پھوٹی گھر میں بیٹھے ہوئے نظر آتے، کوئی کہیں جنگلی کپچے میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے، جب اس دنیا سے یہ کوش کرتے آخرت کی طرف، دنیا سے پردہ فرماتے، تب جا کے لوگوں کو ان کی قدر معلوم ہوتا ہے۔ لوگ تب جا کے ڈھونڈ کے لوگ کہاں نکل لیتے، جا کے جنگل میں جا کے کہیں بیٹھے، وہاں سے لوگ ڈھونڈ کے نکال لیتے، وہاں پہ لوگ چلے جاتے اونچی اونچی جنگلوں میں۔ تو میں نے ناراض پارہ کا درگاہ کا ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا کچھ دن پہلے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس سے اونچی گھنی جنگل ایک بھیمنڈی کا ہے، وہاں کا بھی ویڈیو اپلوڈ ہے۔ ایسا جنگل بہت پہاڑی پہ درگاہ، وہ درگاہ کا کئی ویڈیو ہے، اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں۔ اور اس سے بھی خطرناک پہاڑی حاجی ملنگ ہے، ایسی جگہ میں جا کے اللہ والے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا کے بیٹھ جاتے، لوگ وہاں تک ڈھونڈتے ہوئے جاتے، کسی کو نہیں بلایا جاتا ہے۔ روز اذان دیا جاتا ہے مسجد میں، لوگ نماز کے لیے نہیں جاتے، گنے چنے لوگ ہوتے، نہیں تو مسجد کے گیٹ میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے، پان کھا رہے ہوتے، اخبار پڑھ رہے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، لیکن نماز میں نہیں جاتے۔ لیکن یہ اللہ والوں کی برگاہ ایسی ہوتی ہے، لوگ بنا بولے ہوئے جاتے ہیں، کوئی بلاتا نہیں، خود سے جاتے، کہاں چلے جاتے، پہاڑ میں تو پہاڑ میں چلے جاتے، جنگل میں تو جنگل میں، کہیں بھی چلے جاتے، چاہے اونچا پہاڑی میں 100 سیڑھی 200 سیڑھی چڑھنا پڑے تب بھی لوگ جاتے۔ اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ وہاں پہ جانے سے لوگوں کو زندگی میں آئی ہوئی تکلیف پریشانیوں کو راحت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے میں، کیونکہ سارا زندگی سب کچھ اتنی اچھی خوبصورت شاندار دنیا میں تھے، تو کیسے ٹوٹے پھوٹے گھر میں، کبھی گلیوں میں، کبھی جنگل کے کونے میں، کبھی کہیں بیٹھ کے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے رہتے۔ لیکن جب دنیا سے چلے جاتے تو اللہ انہیں اتنی خوبصورت عالیشان، ایسی ممبئی میں ایسی بڑی بڑی جگہ ہے اللہ والوں کی درگاہوں کی، کروڑوں روپے چلا جائے، کہیں کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے بھی ایسی جگہ نہیں خرید سکتے، اتنی بڑی بڑی جگہ ایک درگاہ کی ہے۔ ماہی مخدومی، ماہی ویسٹ، اتنی بڑی جگہ، 1-2 کروڑ میں جگہ ہی نہیں آئے گا، اتنی بڑی جگہ ہے۔ رے روڈ، سید علی میرا دتار، ان کی ادھر اتنی بڑی جگہ، اندھیری ورساوا شکر اللہ شاہ بابا، اتنی بڑی جگہ۔ ماہی میں اور ایک درگاہ روڈ کی بازو میں ہی، ایک دم روڈ کی بازو میں، اچھی خاصی جگہ، بہت سارے ایسے حاجی علی تو سمندر کے بیچ میں، بہت ساری ایسی درگاہ ہے جہاں پہ اتنی ساری زمین آدمی خرید بھی نہیں سکتا۔ دنیا سے جانے کی بعد اللہ
یہ دنیا کے ایسا لوگوں نے محل بنایا تو اس عالم اس انداز کا محل بنا ہوا ہے، تو اللہ جنت میں بنایا ہوگا ان کے لیے کیسا بنایا ہوگا؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے، سب کچھ چھوڑ دیتے۔ ہم تو غلط چیزیں نہیں چھوڑ سکتے، پانچ وقتہ نماز کی پابند نہیں بن سکتے، برائیوں کو چھوڑ نہیں پاتے۔ سوچے اللہ والوں کے بارے میں کچھ بھی برا بالا کہنے سے پہلے سوچے آپ، اللہ نے کیا ہی ہدایت دی ہے، کیا ہدایت دی اللہ نے، سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دی۔ تو کیوں نہ اللہ دنیا کو ان کے پیچھے لگائے نہ؟ مسجد کے لیے 1000 بار چندہ کے لیے بولنا پڑتا ہے، اعلان کرنا پڑتا ہے، جولی لے کے سامنے گھومنا پڑتا ہے، جمعہ کے بعد میں مسجد کے باہر دان پیٹی لگایا رہتا ہے، آدمی اس میں پیسے رکھ دے جن کو مسجد میں دینا ہے، جمعہ اعلان ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ پیسہ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی بارگاہ میں نہ بولنے کی ضرورت ہے، نہ اعلان کی ضرورت ہے، لوگ خود سے دیتے، کوئی مانگتا بھی نہیں، خود سے دیتے درگاہ میں، اور ایسی عالیشان بناتے۔ جس رب کی خاطر سب کچھ چھوڑا، حضور فرماتے دنیا ایک خوبصورت عورت کی طرح ہے، اب جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے اتنا ہی آپ کو اپنے پیچھے بھگائے گی۔ اللہ والوں نے کیا کیا؟ دنیا کو چھوڑا، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، دنیا کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑا، تو رب نے پورا دنیا ان کی پیچھے لگا دی، تو کہاں کہاں ڈھونڈ کے چلے جاتے۔ اور اسی عالیشان درگاہ بنا ہوا، اپنے کتنے ویڈیو میں دکھایا آپ لوگوں کو، اس کے لیے کہ ہم دنیا کے پیچھے لگے، دنیا ہمیں اپنے پیچھے گھما رہا ہے، کچھ حاصل نہ کچھ اصول۔ اللہ والوں نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑا اللہ کی خاطر، تو اللہ نے سب کچھ انہیں عطا کر دی۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا، آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اب جو بھی کرتے کاروبار تجارت کچھ بھی، لیکن اللہ کو راضی کرنا نہ بھولے، اللہ کی عبادت پہلے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اللہ راضی ہوگا تو اس سے پہلے 2-3 ویڈیو میں یہی تو بتایا آپ لوگوں کو سمجھایا ہوں، رب اگر راضی ہو گیا نا تو آپ کو کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے۔ رحیم بھی وہی ہے، کریم بھی وہی ہے، غنی بھی وہی ہے، مالدار بنانے والا وہی ہے، کنگال بنانے والا وہی ہے، بیکاری بنانے والا وہی ہے، آپ کو عزت دلانے والا وہی رب کی ذات ہے، سب چیز پہ قادر ہے، واللہ علی کل شیء قادر، ہر چیز پہ رب قدرت رکھتا ہے۔ تو جس تجارت کے لیے آپ نماز چھوڑتے، جس تجارت کے لیے آپ جھوٹ بولتے، جس تجارت کے لوگوں کو دھوکہ دیتے، جس تجارت کے لوگوں کو فریب کرتے، اور رب کہاں سے راضی ہوگا؟ کہاں آپ کو کاروبار میں خیر برکت ہوگی؟ ایمانداری سے اللہ اس کے رسول کی حکم کے مطابق کاروبار تجارت سب کریے، انشاءاللہ اس میں اللہ خیر برکت دے گا۔ آپ جو چاہیں گے وہ ملے گا آپ کو۔ اللہ جو چاہتے وہ آپ کرے، اللہ کے رسول کی حکم کو مانے، ان کی تابع ہو جائے، تو آپ جو چاہتے اللہ سب عطا کرے گا۔ اور رب جو چاہتا ہے وہ آپ نہیں کرتے ہو، تو آپ جو چاہتے وہ کبھی نہیں رب دے گا آپ کو۔ آپ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ اس کی رسول راضی ہو، تو آپ کو رب ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو آپ چاہتے ہو۔ ایسا بہت بار ہوتا ہے، انسان چاہنے سے پہلے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ جو خلوص دل سے اللہ اس کے رسول کی راضی کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ خوش کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانتا ہے، اللہ انہیں دل میں خواہش آنے سے پہلے رب پورا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ والوں کو یہ چیز سب سے بہتر سمجھتے۔ حضور نے غریبی اختیار کیا، حضور کے اہل بیت نے غریبی اختیار کی، ختن جنت نے غریبی اختیار کیا، مولا کائنات نے غریبی اختیار کیا۔ کیوں؟ ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو سمجھنے کی کوشش کریں، میں کیا آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک انسان مسافر ہے، انڈیا سے سعودی جا رہا ہے کمانے کے لیے، تجارت کی غرض سے یا کچھ کام کاج کے غرض سے وہاں پہ جائے گا، کمائے گا، یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا دنیا کوئی بھی کونے سے ایک دیش سے دوسرے دیش میں انسان جا رہا ہے، مسافر ہے۔ اگر اسے پتہ ہو کہ ہاں میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، اسے پتہ ہے میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، تو کیا تیاری کے ساتھ جائے گا وہ؟ 4 مہینے بھر کا تیاری کے ساتھ ہی جائے گا نا وہ۔ کسی کو پتہ ہے میں 2 سال 2.5 سال کے لیے جا رہا ہوں سعودی، تو 2-2.5 سال کی تیاری کے حساب سے بندہ جائے گا نا۔ ایسا کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کوئی مسافر یا سفر میں یا کاروبار کے لیے کہیں جا رہا ہے، گھر بار سب بیچ کے سب سامان پیسہ ساتھ میں لے کے چل دے، ایسا کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایسا تو کبھی نہیں سنا ہوگا۔
2 महीना 4 महीना 2 साल 3 साल के लिए जा रहा है तो 2-3 साल के इंतजाम के साथ ही जाएगा, बाकी ज़िंदगी की मौत अल्लाह के हाथ में। तो जिस दुनिया की खातिर अगर किसी को ये पता ही ना हो मैं सफ़र में जा रहा हूँ, कब तक का मेहमान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो क्या तैयारी के साथ जाएगा वो। यही वजह है, अल्लाह वालों को ये बात सबसे अच्छा समझ में आया, बुजुर्गों ने दिनों को ये बात सबसे अच्छा समझ में आया। मैं दुनिया में आया हूँ, कितना दिन का ज़िंदगी है, कब मेरी सांस आखिरी सांस बन जाएगा किसी को नहीं पता। तो क्यों ऐसा काम क्यों करने का है, क्यों ना वो काम करो जिससे अल्लाह उसके रसूल राज़ी हो। इसलिए कि दुनिया की लालच, दुनिया की दौलत, दुनिया की फितना फसाद में ना पड़ते हुए सिर्फ अल्लाह की राह ले ली। कोई नहीं कहता तिजारत ना करे, कारोबार ना करे, ब्याह शादी ना करे, करे, लेकिन आपको दुनिया में कितना दिन रहना है आपको पता है। आधा घंटा बाद क्या होगा आपको नहीं पता, 10 मिनट बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कब क्या होगा। क्योंकि आपका जब जन्म आप पैदा हुए दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक कान में अजान दूसरे कान में इकामत हो गई, तो सिर्फ आपकी नमाज होना बाकी है। इस अजान इकामत के बाद सिर्फ जमात खड़ा होता है, कितना वक्त लगता है। अजान के बाद 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद जुम्मा का दिन आधा घंटा बाद खुतबा के बाद इकामत होता है। तो नॉर्मली कितना ज़्यादा से ज़्यादा फजर की नमाज में आधा घंटा बाकी, 15 मिनट 20 मिनट अजान के बाद इसके बाद इकामत होता है, फिर नमाज। यही वजह है जनाजा की नमाज में ना तो अजान है ना इकामत है। अब पैदा हुए तो अजान भी हो गई, इकामत भी हो गई, इससे आपकी नमाज खड़े होने की देरी है। इतनी मुख्तसर ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं पता 10 मिनट बाद क्या होने वाला है, कल सुबह किसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता। ये 9 तारीख की रात है, मंगल की रात, बुध की रात है, मंगल का दिन जाके बुध की रात है। 9 तारीख की रात, अभी 10 तारीख लग गया है, 12 बज के ऊपर हो गया। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह तक मैं रहूँगा नहीं रहूँगा मुझे नहीं पता। तो इतनी मुख्तसर ज़िंदगी के लिए जिस ज़िंदगी का पता ही नहीं है। हम ये दुनिया में सफ़र के लिए आए, हम मुसाफिर हैं यहाँ की, यहाँ पे आए हैं हम आखिरत की तैयारी के लिए, लेकिन हम आके दुनिया की गफलत में पड़े, कुछ ना अल्लाह के हुक्म मानने को तैयार, ना अल्लाह के रसूल के हुक्म मानने को तैयार। कुछ नेक काम, कुछ अच्छा काम, कुछ आखिरत के लिए कोई तैयारी करो, कुछ अच्छा काम करो, कुछ नहीं, बस दुनिया 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 दुनिया। और कब कितने लोग ऐसे वो देखते देखते चलते चलते एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं। ज़िंदगी का क्या भरोसा, क्या भरोसा ज़िंदगी का। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा, इसके लिए दुनिया में भेजा, उसकी तैयारी करे। इसके लिए बार बार दरगाह में जाकर दिखाता हूँ। देखिए दुनिया में फटा पुराना लिबास में टूटे फूटे घर में रहते थे, लेकिन दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ने कैसी आलीशान मकान दुनिया में अल्लाह अता फरमाता है। इतनी इज्जत, इतने लोग आते, बड़े से बड़े बादशाह, अगर बड़े से बड़े बादशाह दुनिया से मरने से पहले अपने बच्चों को वसीयत कर दे कि मेरी मरने के बाद मेरी कब्र कभी खाली ना रहे, हमेशा वहाँ पर लोगों का भीड़ जमा के रखना, और उसमें हमेशा कुरान खानी तिलावत सूरह फातिहा कराते रहना। इंसान कितना औलाद, कितना भी प्यारा औलाद हो, दुनिया की दौलत उसके लिए छोड़ के गया हो, कितना दिन करा लेगा वो। एक वक्त आएगा तंग आ जाएगा, लेकिन अल्लाह वालों का ऐसा नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज जाके देखिए, बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज की वहाँ पे बांग्लादेश में शाहजलाल मजदूद अमनी रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना, खिजरा शरीफ, सबीर पाक, बंदा नवाज हैदराबाद, गुलबर्गा, कितने 800 साल 400 साल 300 साल 500 साल हो गया, लोगों की कभी भीड़ ख़त्म ही नहीं होती है। ना बोलने के बाद भी लोग जाते हैं, फातिहा पढ़ते, तिलावत पढ़ते, कुरान शरीफ पढ़ते, सूरह यासीन पढ़ते, जिससे जो हो सकता है जाके पढ़ते। क्यों? सिर्फ यही वजह है कि दुनिया में अपनी मनमर्जी कुछ नहीं किए, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की राज़ी के लिए हर वो काम, हर वो अमल किए, हर बुराई से दूर रहे, हर बुराई से पाक साफ रह कर अल्लाह उसके रसूल की राज़ी के लिए इबादत किया, खुश करने के लिए। तो अल्लाह ने ये एजाज़ दिया। इस दुनिया से जाने के बाद अल्लाह दुनिया में इनकी ऐसी है, तो आखिरत में फिर क्या होगा। अल्लाह जन्नत में कैसा महल बनाया होगा। दरगाह में जाके मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इसके लिए ताकि आप लोग समझे, देखें। दुनिया के लालच में आप पढ़ के आखिरत को भूल के, दुनिया का ज़िंदगी का मकसद का कोई गारंटी नहीं कब है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा ज़िंदगी है, पता नहीं कब तक रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन दुनिया का ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं, कल सुबह क्या होगा किसी को नहीं पता, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी माँ को, किसी को नहीं पता कल सुबह क्या होने वाला है। लेकिन आखिरत का ज़िंदगी बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा।
ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. رب فرماتے ہیں دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ بقا ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، اس سے پہلے یہ باتیں کہ دنیا فانی ہے، آخرت بقا ہے، آخرت زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس سے پہلے رب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں اور ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں بیان ہو چکا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ آخرت کی تیاری کرے، دنیا کی خاطر آخرت کو نہ بھولے، نہ برباد کرے. جو جہاں بھی ہے اس حال میں بھی ہے، اللہ کے شکر ادا کرے، اللہ سے کبھی بھی شکایت نہ کرے، اللہ کے شکر ادا کرے. جس حال میں رب نے رکھا، ہو سکتا ہے جس حال میں رب نے رکھا ہے آپ کے لیے وہی بہتر ہے، اس کے لیے رب نے رکھا. بہت لوگ رب سے شکایت کرتے، رب سے کوئی شکایت نہیں، رب سے شکایت کی پھر بچا کیا؟ رب کو ناراض نہ کرے. چلیے انشاءاللہ میرے بھی حق میں دعا کرے اللہ رب العزت سے، اور میں بھی سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جو جہاں کے بھی مولا کریم سب کی جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرمائے، اور تمام عالم اسلام کی خواتین کی اللہ رب العزت جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرمائے. اور تمام بھائی جو کاروبار میں روزی روزگار میں لگے ہیں سب اللہ رب العزت سب کو ترقی عطا فرمائے، سب کی کاروبار میں روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے. جتنے بیمار مولا کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے مولا کریم سب کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین باحیات مولا ان کی زندگی میں عمر میں درجگی عطا فرما، اچھی صحت تندرستی عطا فرما. مولا کریم اپنے حبیب کے آل کے صدقے میں، تمام بزرگان دینوں کے صدقے میں یہ سب دعاؤں کو باتوں کو اپنا بارگاہ کرم میں قبول فرما لے. آمین ثم آمین. چلیے انشاءاللہ ملتے دوسرے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.